جی سر وکیل صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ فیمیل کو ہارمونز کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، مثلا حیض کا بہت زیادہ آنا، حیض کا کم آنا، حیض کا درد کے ساتھ آنا۔ تو یہ مینسز کے جتنے پرابلم ہیں اس میں ایک ایک کر کے آپ بتائیں کہ اگر اس طرح کا پیشنٹ مریضہ کلینک پر آتی ہے تو آپ کیا میڈیسن بتاتے ہیں ڈاکٹرز کو، ہمارے جتنے بھی سن رہے ہیں، اور آپ کا کون سا وہ خاص کمبینیشن ہے جو کہ فوری سے اس طرح کے کیسز میں رزلٹ دیتا ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ پیشنٹ کو شفا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ جو حیض کم آتا ہے یا نہیں آتا فیمیل کو ہارمونز پرابلم کی وجہ سے، اس میں میڈیسن کون سی ہوگی اور آپ کا کمبینیشن کون سا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے حیض کم آنے کی بات پہلے کی ہے۔ جو میرا تجربہ ہے کہ ہمارا بخار جو ہے وہ جب رہتا ہے تو خون کم بنتا ہے۔ جب خون کم بنتا ہے تو مہینے، دو مہینے، تین مہینے کے گیپ سے ماہواری آتی ہے۔ تو اس کی مناسبت سے جو میرا نسخہ بنتا ہے، پہلے میں جب مریض کی کیس چیکنگ کرتا ہوں تو مجھے بی کیو ملتی ہے۔ اگر عمر زیادہ ہو جاتی ہے، عورت کی پیشاب پیلا آ رہا ہوتا ہے تو میں دوسرے نمبر پہ یوریبیٹ دیتا ہوں۔ اگر پیشاب پیلا نہیں آتا، عمر کم ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹ پلسٹیلا 30 دے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بخار کی دوا، اگر گردہ خراب ہے تو دوسرے نمبر پہ یوریبیٹ اور تیسرے نمبر پہ پلسٹیلا 30 دیتا ہوں 15 منٹ کے وقفے سے، صبح دوپہر شام 3 دفعہ 3 راؤنڈ کراتا ہوں۔ رات کو نیٹرم میں اور 200 دیتا ہوں تاکہ وائٹ سیل اور ریڈ سیل بیلنس ہو، کیونکہ آج کل ہم لوگوں کو نمک سے بہت ڈرا دیا گیا ہے۔ لوگ جب گرمیوں میں پسینہ زیادہ آتا ہے نمک کا استعمال کم کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے جب پہلے ہمارے بڑے آپ کے بڑے نمک زیادہ استعمال کراتے تھے گرمیوں میں خاص طور پہ، تو اس کو یہ میک اپ کرتی ہے سوڈیم کلورائڈ کو نیٹرم میں، اور ہمارا بہت بہترین طریقے سے کور کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے مریضہ کا 1 مہینہ لگتا ہے تقریباً، اس کا سائیکل صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے زیادہ آنا اور درد کے ساتھ آنا۔ ہے زیادہ آنے میں ہمارے پاس بہت ساری دوائیں ہیں، لیکن جو میری پریکٹس میں ہے وہ امونیم کارب ہے۔ ایسے مریضوں کو اگر بار بار حیض آ رہے ہیں، درد کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس کی مناسبت سے جو دوا بنتی ہے امونیم کارب بنتی ہے۔ جب میں دیتا ہوں تو فوراً وہ چندی 1-2 دن میں ہی وہ مریضہ کو فرق پڑ جاتا ہے۔ امونیم کارب پتہ نہیں کیوں اتنا اچھا کام کر رہی گائنی پہ۔ اب میری جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم امونیا کھاد جو کھا رہے ہیں شاید یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو امونیم کارب کی زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے ہم لوگوں میں۔ جو مریضائیں پین کلر کھاتی ہیں اس کے باوجود اتنا نڈھال طبیعت ان کی رہتی ہے، تو یہ ہم کچھ دن کھلوا دیتے ہیں 20-25 روز 1 مہینہ دوا امونیم کارب، تو وہ پھر اس کا سائیکل صحیح ہو جاتا ہے، اس کا جو درد والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور حیض جو زیادہ آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی سر بہت شکریہ سر، مگر کوئی خاص کمبینیشن جو کہ ڈسمنوریا حیض کے درد میں فوری سے پیشنٹ کو ریلیف دے، سکون دے، کوئی خاص کمبینیشن جو آپ کا بنا ہو یا آپ سمجھتے ہوں تو وہ شیئر کریں۔ ڈاکٹر صاحب کمبینیشن نہیں ہے میرا کوئی، امونیم کارب ایسی پراپر دوا ہے کہ
کہ درد کو فوراً اگر مریضہ آتی ہے اس کو پیڑوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، رحم میں درد ہو رہا ہوتا ہے، فوراً ایک خوراک سے اس کو فرق پڑتا ہے. اور میں سب سے مریضوں اپنے ڈاکٹروں سے یہی کہتا ہوں، جب آپ کے پاس مریض آئے، کوئی بھی تکلیف لے کر آئے، آپ اسی وقت دوا قطرہ منہ میں ڈالیں دوا کا، اور اسی وقت رزلٹ لیں، تب وہ سمجھے کہ وہ اس کی دوا ہے. یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے دے دیں اور ایک مہینے کے بعد اس سے پوچھیں کہ تمہارا کیا حال ہے. میں سب سے کہتا ہوں کہ دوا کی پروونگ اپنے کلینک میں کریں، مریض کو سکون ملے تب آپ اس کو دوا بنا کے دیں، ورنہ نہیں. اور اپنی مرضی سے کوئی دوا نہ دیں، مریض کی ڈیمانڈ پر دوا دیں. آپ دیکھتے ہیں کہ میں نوسوٹ میں بالکل خلاف ہوں، نوسوٹ کے بالکل خلاف ہوں. خواہ میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، بیسیلینم بھی ہو سکتی ہے، ٹوبرکولینم بھی ہو سکتی ہے، سلفر بھی ہو سکتی ہے. ان چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے، یہ مریض کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. جی سر، چلیں ٹھیک ہو گیا. سر ہارمونز کی بات ہو رہی ہے تو بہت سے فیمیل پیشنٹ ایسے آتے ہیں، ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ان کے فیس کے اوپر ہیئر بال آ جاتے ہیں، ہیئر گروتھ ہوتی ہے. تو اس کے لیے کوئی خاص فارمولا کہ جس کو استعمال کرنے سے فیمیل کے فیس سے وہ بال ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ فیمیل کے لیے بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے ڈاکٹرز کی رہنمائی کریں کہ ایسے پیشنٹ کو کون سی میڈیسن دینی ہے یا کون سا کمبینیشن دینا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، بال پہ میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا ہوں. میں نے کچھ ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے بھی کام کیا، خود اکیلے بھی کام کیا، تو میں اس پہ کامیاب نہیں ہو سکا ہوں کہ جو جن کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں، ناجائز بال ہوتے ہیں عورتوں کے، میں اس پہ کامیاب نہیں ہوں. جی سر ٹھیک ہو گیا. سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بعض فیمیل کو حیض کے دوران بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ بلڈ آتا ہے. اس کو کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنا ہے کہ وہ نارمل ہو جائے، یا کہ ایسی فیمیل بھی آتی ہیں جن کو ایک ماہ میں 2-3 بار بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کون سی میڈیسن ہوگی اور کون سا فارمولا یا کمبینیشن آپ کا دینا ہوگا؟ ڈاکٹر اس میں امونیم کا بھی مجھے سوٹ کیے، اور جتنے میں نے گروپ میں ڈاکٹروں کو مشورہ دیا ہے سب نے اس کو مانا ہے کہ واقعی میں امونیم کارب سے فوراً ریلیف ملتا ہے، اسی مہینے ریلیف مل جاتا ہے، اور مریضہ کی جو اوور بلیڈنگ ہو رہی ہے، زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ رک جاتی ہے، اور اس کا جو درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ سبائنا میں اس کا ذکر بہت ہے اور زیادہ بلیڈنگ کا، لیکن اس سے ہمیں رزلٹ نہیں ملتا، اور دوسری دوائیں ہیں اس میں رزلٹ نہیں ملتا جتنا مجھے امونیم کارب سے مل رہا ہے. سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام علامات پر ڈاکٹرز امونیم کارب دیں اور کچھ پیشنٹ کو فائدہ نہ ہو، ان کی علامات میں کمی نہ آئے، بلیڈنگ جو ہے وہ نہ رکے. اگر امونیم کارب ناکام ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بلیڈنگ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ یا کہ اگر حیض جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں آ رہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر امونیم کارب سے درد ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب امونیم کارب نے ابھی تک مایوس تو نہیں کیا ہے. ہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ جن لوگوں کو 20 دن کے سائیکل ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو بھی زیادہ ہو گیا نا. ویسے تو سائیکل جو کتابوں میں لکھا ہے یا جو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں عموماً 28 دن سے آگے پیچھے کا ہوتا ہے، اور اگر وہ 20 دن کے بعد اس کا مہینہ آ رہا ہے، ماہواری آ رہی ہے، تو اس کی بنتی ہے الٹراسپاری نوسا. ایسی بہترین کام کرتی ہے الٹراسپاری نوسا کہ وہ سائیکل کو پورا کر دیتی ہے، یعنی کہ 28 دن پر لے آتی ہے. آپ کا جو اصل سوال تھا کہ بلیڈنگ اگر امونیم کارب سے نہ رکے تو پھر کیا کیا جائے، تو پھر سبائنا کو چیک کر سکتے ہیں، کسی اور دوا کو چیک کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک کسی سے اس دوا سے مایوسی نہیں ہوئی ہے کسی کیس میں.
جی سر، میرا اگلا سوال بہت ہی اہم ہے اور یہ فیمیل کے لیے بڑی تکلیف دہ پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے. میرے پاس بھی ایسی فیمیل آتی ہیں جن کو یہ تکلیف 10 سال سے 12 سال سے 15 سال سے، یا کہ جب وہ ان میرڈ تھی، کنواری تھی، اس وقت سے تھی اور بعد میں شادی ہو گئی، مگر شادی کے بعد بھی اس تکلیف نے جان نہیں چھوڑی. عرصہ 30 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں، مگر بہت سی فیمیل ایسی ہیں دوسرے طریقہ علاج کی، جو گائناکالوجسٹ ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، ان کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے، مگر کوئی خاص ان کو فائدہ نہیں ہوتا دوسرے طریقہ علاج میں. تو میں بات کر رہا ہوں لیکوریا کی. تو ڈاکٹر صاحب، لیکوریا کے اوپر آپ کی کون سی میڈیسن جو ہے وہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے؟ کون سا ایسا کمبینیشن ہے جو لیکوریا کو ٹھیک کرتا ہے فوری سے اور بڑے اچھے رزلٹ آتے ہیں؟ ہمارے میل اور فیمیل ڈاکٹرز کو ذرا گائیڈ کریں کہ لیکوریا پر وہ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں. ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ اگر بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے تو پھر ہمارا بخار کی طرف بھی دھیان جانا چاہیے. ہاں ڈاکٹر صاحب، لیکوریا کے حساب سے میں پہلے بھی ایک گروپ میں شیئر کر چکا ہوں کہ پڑھ نانی پڑھ دادی میرے پاس آئیں. وہ اچھی خوبصورت خاتون تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آج پتہ نہیں میرا دل کیوں چاہ رہا ہے کہ میں تم سے ایک بات شیئر کروں کہ میں آج پڑھ نانی پڑھ دادی ہوں، میرا لیکوریا ٹھیک نہیں ہو سکا ہے اور نماز پڑھتی ہوں مجھے اتنی کراہیت آتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جوان تھیں یا آپ کو مینسز آتے تھے، کلوٹنگ ہوتی تھی کیا؟ جی ہوتی تھی. آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میں نے ان کو کوکولس انڈیکا دی. وہ خاتون تو میری ایسی مرید ہو گئی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ امی اب آپ چھوڑ دیں، دوا مت کھائیں. نہیں کہ بیٹا میں تو اتنا، میں جب ہوتا مجھ سے وہ دوا منگواتی ہیں، اپنے ڈرائیور وغیرہ کو بھیج دیتی ہیں اور مجھ سے وہ دوا منگواتی ہیں. جہاں بھی مطلب انہوں نے وہ دوا کو نہیں چھوڑا اور اتنا میری مرید ہو گئی کہ جو ذرا سی بات ہوتی تھی وہ مجھ سے وہ شیئر کرتی تھی. تو کوکولس انڈیکا عورتوں کی ایک خاص دوا ہے کہ جن کو سفر کرنے کے دوران متلی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، کلوٹنگ ہوتی ہے، مہینے میں ٹکڑے آتے ہیں، لیکوریا ہوتا ہے، یہ اس کی پراپر دوا ہے کوکولس انڈیکا. لیکوریا کی دوسری قسم جن کو ماہواری بہت درد کے ساتھ آتی ہے، تیزابی لیکوریا ہوتا ہے، اس کی جو پراپر دوا بنتی ہے امونیم کار-30. فوراً اسی وقت مریض کا قطرہ منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ رزلٹ ملتا ہے. لیکوریا سے بتاتی ہے کہ مجھے جو جلن ہو رہی تھی یا جو ایک کیفیت ہو رہی تھی تیزابیت والی پیشاب کی جگہ، اس میں کمی آئی ہے. ایک قطرہ منہ میں ڈالنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. یہ دو دوائیں ایسی ہیں کہ کسی دوا سے اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، کوکولس انڈیکا اور یہ امونیم کار. آ جائیں پلسٹیلا اچھا کام کرتی ہے لیکوریا پہ، الٹراسفارینوسا اچھا کام کرتی ہے، گریفائٹس اچھا کام کرتی ہے. تو اس طریقے سے میں نے کریازوٹ اچھا کام کرتی ہے. 4 دواؤں کا کمبینیشن بنایا ہے لیکوریا کے حساب سے اور وہ تقریباً 80% میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لیکوریا کو کور کرتا ہے. آپ آنکھ بیچ کے بھی وہ لیکوریا استعمال کر سکتے ہیں. مریضہ کو پتہ چل جاتا ہے، ایک ہی دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا فرق پڑا نہیں پڑا. تو میں سب سے یہی کہتا ہوں، بار بار یہی کہتا ہوں کہ مریض کو 1-2 دن دیکھیں، دوا نے اگر رزلٹ دیا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں، ورنہ پھر سوچیں کہ آپ کو کیا دوا سلیکٹ کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ پہلے سے اٹھا کے اس کو 1 مہینے کی دے دیں اور پھر بعد میں 1 مہینے کے بعد پوچھیں کہ تمہارا کیا حال ہے. تو لیکوریا کو میں نے پورا، آپ کو نہ سیپیا کام کرتی ہے نہ کوئی اور دوا کام کرتی ہے. آپ یہ دوائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اسی میں آپ لیکوریا کو کور کریں. مجھے تو 100% یہیں سے رزلٹ ملتے ہیں. جی سر، ٹھیک ہو گیا. مگر سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہومیوپیتھک میں اکارڈنگ ٹو سمٹم ہم نے میڈیسن دینا ہوتی ہے.
تو ہر فیمیل کا لیکوریا جو ہے وہ دوسری سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. کسی کو تیزابی ہے، کسی کو سمپل ہے، کسی کو دودھیا ہے، کسی کو یلو ہے، کسی کے اسمیل آتی ہے مواد سے، کسی کے نہیں آتی، کسی کو جلن ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی. تو جس کو سمپل ہے اس کو کون سا کمبینیشن دینا ہے، یا جس کے جلن ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے مواد میں سے، اس کو کون سا کمبینیشن دینا ہے یا کون سی میڈیسن دینی ہے. تو اس پہ تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیں ہمارے ڈاکٹرز کی. ڈاکٹر جن کا ایک رہ گیا میرے پاس لیکوریا کے حساب سے، جن بچیوں کی ماہواری شروع ہونے لگتی ہے اور ان کو لیکوریا ہوتا ہے تو ان کی بنتی ہے کیلکیریا کارب 30. وہ فوراً مریضہ کو ریلیف بھی ملتا ہے، اور جو ماہواری اسٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے نئی پہلی دفعہ، تو اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس میں بھی اس کو کافی فرق پڑتا ہے بچیوں کو. جی سر، ٹھیک ہو گیا. کیلکیریا کارب 30 کا آپ نے ذکر کیا ہے لیکوریا میں. تو سر میرا اگلا سوال ہے کہ فیمیل کو یوٹرس کی انفیکشن، ویجائنا کی انفیکشن، اووریز کی انفیکشن ایکیوٹ بھی ہوتی ہے، کرونک بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ فیمیل پیشنٹ آتے ہیں. جب دوسرے طریقے علاج کی لیڈی ڈاکٹرز ان کا الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں تو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں آتا ہے انفیکشن کا، سوزش کا. تو اس کے لیے ہمارے میل اور فیمیل ڈاکٹرز کو بتائیں کہ کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کون سی میڈیسن دینی ہے جو کہ انفیکشن کو ختم کرے، یا کہ آپ کا کون سا کمبینیشن ہے جو کہ بڑا اچھا رزلٹ دیتا ہے کہ ہر طرح کی انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے، یوٹرس کی ہو، اووریز کی ہو، فلوپین ٹیوبس کی ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کو حیرت کی بات ہوگی، اور یہ میں پریکٹیکل ہوں، اور پتہ نہیں کتنے مریضوں کو میں نے اس حساب سے کور کیا ہے، جو بھی پیشاب میں جلن یا اندر آگ والی کیفیت بتاتی ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، انہیریٹنس بھی ہو سکتا ہے، کیا ہوتا ہے. مرکیوری اسکار اکیلی، یوریبیٹ نہیں، مرکیوری اسکار اکیلی دیں، مریضہ اسی وقت کہتی ہے کہ مجھے آرام آیا. ایک بزرگ خاتون نے مجھ سے ذکر کیا، کل ہی کی بات ہے، کہ میرے پیشاب کی جگہ جلن ہوتی ہے اور اندر آگ محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کو ابھی ہے؟ کہ ہاں اندر آگ بھی ہے، پیشاب کی جگہ جلن بھی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے مرکیوری اسکار 30 دی ہے اور ان کو آرام آیا. اب وہ خاتون میں سمجھتا ہوں تقریباً 75-80 سال کی ہوں گی. تو یہ جو آپ نے انفیکشن کی بات بتائی ہے، یہ اب میرے حساب سے جو سوزاک ہو جاتا ہے، یہ اس میں کام آتی ہے دوا. میں مردوں کو بھی دیتا ہوں. اب یہ کیا کیفیت ہے میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں اتنا اچھا کام کرتی ہے مرکار 30. دوسری وجہ امونیم کارب کی بنتی ہے کہ جن کو رطوبت بنتی ہے تیزابی، وہ جہاں جاتی ہے، کتاب میں آپ کاشی رام میں پڑھے کہ یہ رطوبت ایسی بنتی ہے جب جہاں جاتی ہے چھیلن پیدا کرتی ہے. اگر منہ میں جاتی ہے تو باچھے زخم ہو جاتے ہیں، باچھوں میں زخم ہو جاتے ہیں، منہ میں مرچیں لگنے لگتی ہیں، سینے میں جلن ہونے لگتی ہے. تو وہی کیفیت ہمارے پیشاب میں آتی ہے رطوبت، تو وہاں پہ چھیلن پیدا کر دیتی ہے. تو اس کی پراپر دوا بنتی ہے امونیم کارب. یہ 2 دوائیں ایسی ہیں جو گائنی کے حساب سے بہت پراپر دوا ہیں. آپ نے ذکر کیا انفیکشن کا، آپ نے ذکر کیا جلن کا. یہ اس کی مناسبت سے 2 دوائیں میری پریکٹس میں ہیں، اور میں بالکل ان 2 دواؤں سے ہٹ کے ابھی تک مجھے کوئی اور
गायनी के हिसाब से नहीं मिला। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने इन्फेक्शन के हवाले से मेडिसिन बता दी हैं, डॉक्टर्स ने नोट कर ली होंगी। सर मेरा अगला सवाल है कि फीमेल जब अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उसमें ये एक दो चीजें और बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं कि यूट्रस का बल्की हो जाना, यूट्रस का फैल जाना, या कि यूट्रस का श्लिंग हो जाना, सुकड़ जाना। तो ये कैफियत जो होती है फीमेल में, तो इसमें कौन सी मेडिसिन कामयाब है आपकी, या कौन सा कॉम्बिनेशन आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम करता है ऐसी सूरत हाल में? तो हमारे डॉक्टर्स को गाइड करें कि वो किस तरह इस कंडीशन में, ऐसी सूरत हाल में पेशेंट का ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर साहब, जब प्रेगनेंसी के बाद रहम को मालिश की जाती है, औरत को रहम को सुकड़ने के लिहाज से, वापस लाने के लिहाज से जो पहले दाइयाँ मालिश करती थी उनकी, तो वो आजकल नहीं है। किताबों में जितना लिखा है मुझे उससे रिजल्ट नहीं मिला। तो ये अब रहम का सुकड़ना या फैलकर वापस लाना, इसलिए मेरी प्रैक्टिस में नहीं आया अभी तक। ना मैं इसमें कामयाब हो सका हूँ, ना मैं आखिर से कोई इस तरीके से, सिर्फ किताबी बातें हैं, प्रैक्टिस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी को इस पर कोई तजर्बा हो तो भले ही हमको शेयर कर सकता है, ताकि हम भी उसे एंगल से सोचें और या ट्राई करें। जी सर, ठीक हो गया। तो सर आप हमारे डॉक्टर्स को कोई ऐसी मेडिसिन बताएं, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बताएं जो कि फीमेल के लिए रहम की ताकत, ओवरीज के लिए, फ्लोपियन ट्यूब्स के लिए बहुत ही बेस्ट हो, जिससे कि वो तमाम अमराज से महफूज रहें। कोई ऐसा आपका कॉम्बिनेशन, कोई ऐसी मेडिसिन जिससे वो इस तरह के मसाइल से महफूज रहें। डॉक्टर साहब, ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है कि महफूज रहें। अब कोई अगर महीना आता है, माहवारी आती है, उस पर ठंडी चीज ज्यादा खा लेती हैं या ठंडे पानी में काम करती हैं, तो उससे भी उनको डिस्टरबेंस हो जाती है। सबसे ज्यादा जो डिस्टरबेंस मुझे लगती है, और जितने भी मैं इमराज क्योर कर रहा हूं, वो मुझे मिलता है बुखार। हम सबको बुखार को समझना चाहिए। अगर सर में दर्द हो रहा है, जिन खवातीन को, जो खवातीन में ये कैफियत ज्यादा है, वो उठा के पेनाडोल, ब्रूफिन, पेन किलर खाती रहती हैं, अपना मर्ज को दबाते रहती हैं, और वो कहीं से कहीं पहुंचती हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगा, फिर वो आगे जाके प्रेगनेंसी का उसमें खलल आता है, कमजोर हो जाती हैं, खून कम बनता है, माहवारी में वक्फा आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बुखार को ना समझने की वजह से है, या ये कि जब माहवारी आती है उन दिनों एहतियात ना करने की वजह से है, जो हमारी बड़ी बुजुर्ग बताती थी, अब वो लड़कियां नहीं करती हैं, तो उससे वो फिर उनको भुगतना पड़ता है। जी सर, अब आते हैं कुछ खास और बहुत ही अहम सवालात जो आपसे मैंने करने हैं। तो सर उसमें सबसे अहम ये जो मैं क्वेश्चन करने लगा हूं, सर्जिकल क्वेश्चन है फीमेल के लिए, जो कि बहुत से पेशेंट तमाम डॉक्टर्स के पास आते हैं और दूसरे तरीके इलाज में बिल्कुल भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है और वो सर्जरी करते हैं, और वो है यूट्राइन फाइब्राइड्स। यूट्रस में रसौलियों का बनना, फाइब्राइड्स का बनना, ट्यूमर का बनना, बद गोश्त का पैदा होना। मेडिकल किताबों में उसमें मुख्तलिफ नेम लिखे हुए हैं इसके,
خونی بطوڑیاں بھی لکھا ہوا ہے، بہت کچھ ہے اس کے حوالے سے لکھا ہوا کتابوں میں. تو سر یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اگر فیمیل ڈاکٹرز اس پہ عبور حاصل کر لیں یا میل ڈاکٹرز، تو ماشاءاللہ سے ان کی پریکٹس کو 4 چاند لگ جائیں، ان کا بھی نام ہوگا اور کلینک کا بھی. تو سر اس پہ کائنڈلی آپ نے کچھ ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ یہ کیوں بنتی ہیں فائبرائڈز یوٹرس میں، ان کا علاج کیا ہے، کون سی میڈیسن ہے، کون سا کمبینیشن ہے آپ کا، 1 ہے یا 2 ہے، کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اور ڈاکٹرز کس طریقے سے ایسی فیمیلز کا ٹریٹمنٹ کریں کہ وہ سرجری سے بچ جائیں. کیونکہ بعض فیمیل ایسی ہوتی ہیں جن کی شادی ہوئی ہے مگر ان کے ابھی اولاد بھی نہیں ہے اور فائبرائڈز بن گئی ہیں، اور ڈاکٹرز ان کو کہتی ہیں کہ آپ یوٹرس ریموو کروا دیں. تو کائنڈلی اس پہ ذرا مجھے بتائیں، ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو بتائیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، اس میں میری پریکٹس میں 2 دوائیں ہیں. ایک ہے امونیم کارب 30 اور دوسری پلسٹیلا 30. جن خواتین کو ماہواری درد کے ساتھ آتی ہے یا امونیم کارب کی علامات ملتی ہیں، فیبرائڈس ہوں یا سٹس ہوں یا بلیڈنگ بار بار ہو رہی ہو، تو آپ امونیم کارب دلوائیں، ہمیں 100% رزلٹ ملتے ہیں. یا جن خواتین کو سر میں درد رہتا ہو، پلسٹیلا والی کیفیت ہو، میگرین والی درد ہوتا ہو، سر کا کندھوں میں درد رہتا ہو، پیاس کم لگتی ہو، لیکوریا ہو، پلسٹیلا کی مناسبت سے کیس چیکنگ کر کے اس کو پلسٹیلا سے سٹس اور فیبرائڈس کو کور مل جاتا ہے. فیبرائڈس کو تو میں اتنا نہیں کہہ سکوں گا جتنا سٹس کو پلسٹیلا کور کرتی ہے. یہ 2 دوائیں میری پریکٹس میں ایسی ہیں، کسی دوا کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس مریضہ کو بخار بھی رہتا ہے اور اس کو سٹس ہیں تو پہلے بخار کی دوا، اس کے بعد پلسٹیلا دے دیں. مریضہ کو بہت کوئک اور پراپر رزلٹ ملتا ہے. جی سر، چلیں آپ نے سسٹ کا ذکر کر دیا تو نیکسٹ میرا یہی کوشچن تھا. تو سر آپ بار بار امونیم کارب کا ذکر کر رہے ہیں ہر کیس میں، وہ لیکوریا ہو، وہ ہارمونز پرابلم ہو، فائبرائڈ کا ہو، بلیڈنگ زیادہ ہو یا کم ہو. تو اس کے علاوہ سر میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر یہ میڈیسن اکیلی کام نہ کرے یا اس سے فائبرائڈز میں بہتری نہ آئے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کے بہت زیادہ پیشنٹ ہیں، تو یہ فیمیلز کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ بار بار بلیڈنگ ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بعض کو پریگنینسی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے اور کوئی خاص آپ کا کمبینیشن جو کہ بہت ہی افیکٹو ہو اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہو، امونیم کارب کے علاوہ کوئی میڈیسن ہو تو وہ بتا دیں آپ. بہت شکریہ. ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے پریگنینسی کی بات کی، بہت اچھی بات کی کہ پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی 2 وجوہات میری سمجھ میں آئی ہیں اور میں پریکٹیکل ہوں اس میں. ایک تو یہ گردے کی انفیکشن، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو. ہمارا چونکہ فیمیل کا ٹاپک ہے، تو جن عورتوں کو پیشاب پیلا آتا ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، تو ہم اس کو یوریبیٹ دیتے ہیں. تو وہ پریگنینسی 15-20 روز میں
فرٹائل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا رحم مادے کو قبول کرنے والی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ اس میں فوراً باہر نکالنے کی کیفیت ہو، جو کاشی رام میں آپ پڑھیں تو صاف لکھا ہوا ہے، تو نیٹرم کارب 30 اس کی دوا ہوتی ہے۔ وہ بھی یہی ہے کہ مشکل سے ہفتہ 10 دن میں ہی اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ اب آ جائیں کہ یہ اس کو گردے کو خراب کون کر رہا ہے؟ ڈاکٹرز کے پاس جب یہ گائناکولوجسٹ کے پاس مریضائیں جاتی ہیں تو وہ ان کو تھائرائڈ کا ڈائگنوز کرتی ہیں کہ تھائرائڈ آپ کے بڑھے ہوئے ہیں اور تھائروسین کھلاتی رہتی ہیں۔ ایسی مریضائیں جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان کو بخار مائنڈ کرتے ہیں، بخار کی مناسبت سے دوا نکالتے ہیں، عموماً ہمیں BQ ملتی ہے، کرولی بھی ملتی ہے۔ جب ہم یہ دوائیں مریض کو دیتے ہیں، دوسرے نمبر پہ یوریبیٹ دیتے ہیں، اگر اس کی وہ کیفیت بھی ہے جو رحم قبول نہیں کرتا مادے کو، تو ہم تیسرے نمبر پہ نیٹرم کارب بھی لگا دیتے ہیں۔ تو نسخہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ پہلے بخار کی دوا، اس کے 15 منٹ کے بعد گردے کی دوا یوریبیس، اس کے 15 منٹ کے بعد نیٹرم کارب۔ تو اس طریقے سے ہمارا نسخہ بن جاتا ہے اور مریضہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ مشکل سے 15-20 روز بھی نہیں ہوتے کہ وہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تینوں دوائیں صبح، تینوں دوپہر کو، تینوں شام کو 3 راؤنڈ یا 4 راؤنڈ کرواتے ہیں ہم۔ جی سر، ایک شادی شدہ فیمیل کے لیے یہ بھی ایک بہت اہم تکلیف دہ بات ہے کہ جب اس کے اولاد نہیں ہوتی، اس کو پریگنینسی نہیں ہوتی، تو سر اس پہ آپ اپنی میڈیسن بتا رہے ہیں، طریقہ علاج بھی بتا رہے ہیں، تو سر میرا سوال ہے کہ جن فیمیل کو فولیکل ایگ ہی نہیں بنتے یا بنتے ہیں فولیکل بہت کمزور بنتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی خاص میڈیسن جس سے کہ فولیکل بننا شروع ہو جائیں، ایگ بننا شروع ہو جائیں اور وہ سٹرونگ ایگ ہوں، اور اس ٹریٹمنٹ سے، اس میڈیسن سے ان کو پریگنینسی ہو جائے، تو اس پہ آپ بتائیں کہ جس سے فولیکل بنے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میرا پھر گھوم پھر کر وہی ہے، اور یہ بخار ایک ایسی چیز ہے کہ سب کو خراب کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بخار کی وجہ سے گردہ خراب ہو رہا ہے، معدہ خراب ہو رہا ہے، رحم خراب ہو رہا ہے، اووری خراب ہو رہی ہے، لبلبہ خراب ہو رہا ہے، دل خراب ہو رہا ہے، ہر چیز یہیں سے بخار کے فاسد مادے جو ہے وہ اندر سے انسان کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اگر ہم آپ 60-70 سال پہلے چلے جائیں، کہاں اتنی بیماریاں تھیں؟ جب سے یہ پیناڈول بروفین آئی، ہم سمجھتے کہ شاید بس یہ ہم نے پیناڈول کھا لی ہمارا بخار ختم ہو گیا۔ اصل میں وہ ختم نہیں ہوتا ہے، وہ 96-97 جو بخار ہے وہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے اور بیماری کو بڑھا رہا ہے۔ یہ دبا ہوا بخار ہے۔ میں مریضوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ صبح دیکھیں تھرمامیٹر 2 منٹ لگائیں منہ میں، شام کو لگائیں، رات کو لگائیں 10-11 بجے، دیکھیں آپ کو ویریشن ملے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اندر فاسد مادے ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جو آپ کو بیماریاں بڑھا رہے ہیں۔ آپ چاہے وہ گائنی کا مسئلہ ہو، اور گائنی کا مسئلہ چونکہ کمپلیکیٹڈ نازک زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ زیادہ ہی اثرات آ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں، بخار کو نہ سمجھنے سے سر میں درد ہو رہا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، لیکن مطلب ہر گائنی مسئلے ہو رہے ہیں، یہ اس وجہ سے رحم کے مسئلے ہو رہے ہیں۔ سر اگر کسی فیمیل کو فیور نہیں ہے، بخار چیک کیا ہے، اس کو بخار بھی نہیں ہے، اور اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے اور باقی بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں، وہ سب نارمل ہیں، مگر اس کے باوجود پریگنینسی نہیں ہو رہی، تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے پریگنینسی نہ ہونے کی؟ اگر ایسی صورتحال ہے
کہ سب رپورٹس ٹھیک ہیں، وہ مریضہ بھی ٹھیک ہے، اس کو فیور بھی نہیں ہے، تو پھر پریگنینسی کے لیے کون سی میڈیسن دی جائے اس مریضہ کو، کس طرح اس کا علاج کیا جائے، یا کہ آپ کا کوئی خاص کمبینیشن ایسی صورتحال میں کہ مریضہ کو دیا جائے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور اس مریضہ کو پریگنینسی ہو جائے، حمل ٹھہر جائے؟ تو کائنڈلی اس پہ آپ بتائیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے فیمیل کے لیے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو نیٹرم کارڈ کی علامات ہے کہ رحم قبول نہیں کر رہا، عموماً ہمیں یہی ملتا ہے۔ جو عورتیں انگلیاں چٹکاتی ہیں یا چلتے چلتے ان کا پاؤں مڑتا ہے، یہ نیٹرم کارڈ کی علامت ہے خاص۔ ایسی مریضہ جب انگلی چٹکا رہی ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں بس اس کو نیٹرم کارڈ کی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ میل کی طرف سے آتی ہے۔ اب چونکہ میل کا ٹاپک نہیں ہے تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر ہاں تیزابی لیکوریا ہے جس کی وجہ سے پریگنینسی نہیں ہوتی ہے، تیزابی لیکوریا ہے یا رحم کا قبول نہ کرنا ہے۔ آپ نے بخار کے علاوہ کی بات کی ہے، تیزابی لیکوریا، دوسرا کانسٹیپیشن، تیسرا رحم کا گرنا بھی ہے کہ رحم اپنی جگہ پر نہیں ہے، پریگنینسی ہو بھی جاتی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے، دونوں صورتیں ہیں، رحم اپنی جگہ پہ نہ ہو۔ اگر رحم گرا ہوا ہے کسی عورت کا تو اس کی دوا بنتی ہے پراپر الٹراسپارینوسا 30 اور ایکونائٹ 30۔ تو وہ عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رحم گرا ہوا ہے۔ اگر ایسا رحم گرا ہوا ہے، عورت بتاتی ہے کہ میرا پیشاب کے ذریعے گوشت باہر نظر آتا ہے، تو آپ الٹراسپارینوسا 30 اور ایکونائٹ 30 دیں، رحم واپس اپنی 10 منٹ میں اوپر چلا جائے گا۔ لیکن اس کی احتیاط آپ نے یہ کرانی ہوگی کہ وہ مریضہ نہ تو اکڑو بیٹھے، نہ جھاڑو دے اور نہ کوئی وزن اٹھائے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ نے اس پہ بتائی ہیں 2 میڈیسن اور۔ سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بانجھ پن کا اتنا اہم مسئلہ ہے میل کے لیے، فیمیل کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس پوری فیملی کے لیے، کہ فیمیل جو ہے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں جب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا طریقہ علاج بتائیں کہ جن کی رپورٹس میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ کوئی چیز واضح نہ ہو مگر ان کو وہ میڈیسن استعمال کروائی جائیں یا وہ کمبینیشن استعمال کروایا جائے آپ کا، یا کوئی میڈیسن کی ایسی ترتیب بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی کرے اور پریگنینسی ہو جائے۔ آپ نے میل کا ذکر کیا تو میل کے جتنی بھی میل کی بیماریاں ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو آج کیونکہ فیمیل کا ٹاپک ہے، ہم نے سیشن یہ فیمیل کے لیے رکھا ہے، گائنی کا ہے، تو اس میں تھوڑی سی مزید ہمارے ڈاکٹرز کی رہنمائی کریں کہ بانجھ پن میں وہ کن کن چیزوں کو دیکھیں، کس کس اینگل سے دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ کیونکہ اگر کلینک پر ایسے پیشنٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، تو ماشاءاللہ سے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو سب سے بڑا جو آج کل زیادہ ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے پیشاب میں جلن، پس سے لانا۔ گردے زیادہ لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں، پس آ رہی ہے۔ جب پس کا مطلب یہ ہے کہ بدبو ہوتی ہے پیشاب میں، جو جراثیم ہوتے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، اس کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے، ریکوائرڈ پرسنٹیج نہیں ہوتی تو فرٹیلائزیشن نہیں ہوتا۔ دوسری بات رحم قبول نہ کرنا، رحم اس کو قبول ہی نہیں کر رہا، بخار نہیں ہے اب رحم قبول نہیں کر رہا، ایک دم مادے کو باہر نکال دیتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نیٹرم کارڈ 30 اس کی دوا پراپر ہے۔ تیسرا یہ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو قبض رہتا ہے اور مریضہ زور لگا کے اجابت کرتی ہے، پوٹی کرتی ہے، تو اس کو بھی پریگنینسی ہوئی بھی خراب ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو کانسٹیپیشن نہ رہنا چاہیے ایسے مریضوں کو۔ چوتھا آ جائیں آپ، رحم اپنی جگہ نہ ہو،
کہ رحم اپنی جگہ ہے ہی نہیں، تو اس میں پریگننسی پھر میں نے بتایا کہ ہو بھی جاتی ہے نہیں بھی ہو جاتی، تو ہمیں اسی حساب سے مریض کی کیس ٹیکنگ کرنی چاہیے۔ 5واں آ گیا تیزابی لیکوریا۔ اگر لیکوریا میں جلن ہے، چھیلن ہے، تو اس سے بھی پریگننسی نہیں ہوتی۔ عام لیکوریا سے بھی فرق پڑتا ہے، لیکن تیزابی لیکوریا سے کچھ زیادہ ہی فرق پڑتا ہے، پریگننسی کو نہیں ہونے دیتا۔ یہ 5 وجوہات ہیں، اس کے علاوہ کوئی چھٹی انشاءاللہ تعالیٰ نہ ملے گی، اور آپ اس اینگل سے، اس طریقہ کار سے ہمارے ڈاکٹرز کو چاہیے اپنی مریضوں کو ڈیل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مٹھائی کھائیں اور ہومیوپیتھک کا نام کریں۔ جی سر، میرا اگلا سوال ہے کہ ایک فیمیل کو پریگننسی ہو جاتی ہے مگر وہ پہلے مہینے مس کیریج ہو جاتا ہے، یا کہ اس کو بعد میں اگلے مہینوں میں ابارشن ہو جاتا ہے، اور ہر دفعہ جب بھی اس کو پریگننسی ہوتی ہے تو اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیں ایسی مریضہ کے لیے کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کون سی میڈیسن دینی ہے کہ اس کی پریگننسی جو ہے وہ ٹھیک رہے، مس کیریج نہ ہو، ابارشن نہ ہو؟ کوئی خاص کمبینیشن آپ کا ایسی صورتحال میں، یا کہ کوئی میڈیسن کا فارمولا، کوئی ترتیب جو کہ دوران پریگننسی مریضہ کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے، یا کہ پریگننسی ہونے سے پہلے کوئی ٹریٹمنٹ کرنا ہے؟ تو کس طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایسی مریضہ کا ٹریٹمنٹ کریں؟ تو اس پہ آپ میڈیسن بتائیں یا اپنے کمبینیشن بتائیں، طریقہ کار بتائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس کے حساب سے آپ یقین کریں، میں آپ کو بالکل وثوق سے پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ 80% اگر میرے پاس کوئی ایسے کیس آئے ہیں ہوں گے تو امونیم کارب سے ٹھیک ہوتے ہیں، یا میرے ڈاکٹر جتنے بھی جو میرے ساتھ فالو کر رہے ہیں مجھ کو، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں امونیم کارب بتاتا ہوں اور ان کو مایوسی نہیں ہوتی اور مریضہ فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی علامات امونیم کارب سے ہم لے کے جب کسی مریضہ کو پریگننسی ہو اور اس کو ماہواری درد کے ساتھ آتی ہو یا تیزابی لکوریا ہو، تو اس کو چاہیے، یا اسپاٹنگ دھبے آنے شروع ہو گئے ہیں یا آنے کے چانسز ہوتے ہیں، تو فوراً امونیم کارب کھلانا شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ مریضہ بالکل دعائیں دیتے ہیں اور وہ پریگننسی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اور باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ جھٹکا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں اس نے پہاڑ پہ گئی ہے یا کوئی ایسی جھٹکے سے کوئی کام کر لیا جو اس سے رحم یعنی کہ پریگننسی ڈسٹرب ہو گئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ پھر امونیم کارب سے شاید کور نہ ہو، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ ہماری بہو چھوٹی والی پہلی پریگننسی ہوئی، پہلی تو ہوئی ان کی لیٹ، جب وہ یہاں پر آئیں دبئی سے کراچی، تو 2 سال ہو چکے تھے شادی کو، تو میں نے دونوں کو یوریبیٹ دی اور بخار کی دوائیں دی، اور اس اپنی بہو کو، چھوٹی بہو کو نیٹرم کارب بھی دی، اور ماشاءاللہ پریگننسی ہو گئی۔ اب چونکہ ان لوگوں کا پروگرام بنا ہوا تھا، 15 دن اوپر ہو گئے تھے، پروگرام بنا ہوا تھا ان کا وہاں پہ اپ کنٹری جانے کا، 4 فیملی جا رہی تھی دوستوں کی، یہ مل کے یہ چلے گئے۔ میں نے کہا اب جائیں، اللہ مالک ہے، اگر ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا اب یہ تو بچہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہی ہوا کہ وہاں پہ مس کیریج ہو گیا ان کا، پھر اس کا باقاعدہ DNC ہوئی، سلسلہ پھر دوبارہ بنا، اور اللہ کا شکر ہے اب وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ ویسے تو یہ الگ ایشو ہے بالکل، کہ پہاڑوں پہ گئے، وہاں پہ کوئی جھٹکے لگے تو اس کی وجہ سے پریگننسی ڈسٹرب ہوئی، ضائع ہو گئی۔ جی سر، آپ نے اپنا کیس بھی شیئر کیا ہے اپنے گھر کا، اور
آپ اس میڈیسن کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. تو سر میرا اگلا سوال ہے کہ فیمیل کو پریگنینسی ہوئی ہے مگر بچے کی گروتھ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، نشو و نما نہیں ہو رہی. پریگنینسی میں تیسرا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ ہے یا کہ 5ویں مہینے میں یہ صورتحال ہے، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں آیا ہے یا کہ گائناکالوجسٹ جو دوسرے طریقہ علاج کیے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ DNC کروا لیں کیونکہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی. تو سر یہ بھی کیسز بڑے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمارے ڈاکٹرز کیا ٹریٹمنٹ کریں یا کون سی میڈیسن دیں یا آپ کا کون سا کمبینیشن دیں کہ جس سے پریگنینسی کے دوران بچے کی گروتھ جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، ایسی گروتھ کے لحاظ سے اگر اس کو بخار نہیں ہے اور تو ہمارے استاد بھی یہی کراتے تھے کہ کاربوویز 30 دیتے تھے اور اس سے اس کی پھر کچھ دن دیتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بچہ اوور ویٹ ہو جائے. ہاں، جو ہمیں اب کیسز مل رہے ہیں ایسے مریضوں میں ہمیں بخار ملتا ہے. جب بخار ہے اس کو صحیح خون نہیں مل رہا. میں ایک بہت اچھی بات آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ماں باپ گورے ہیں، بچہ کالا ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ گائنی جو ہیں، گائناکولوجسٹ جو ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں، وہ پی فال آئرن کے انجیکشن وغیرہ اتنا لگاتے ہی ہیں اور مریضہ بھی لالچ میں کہ ہمارے آئرن زیادہ آئے گا، اس سے بچہ کا رنگ کالا ہو جاتا ہے. میں سب مریضوں کو، ڈاکٹروں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی مریضوں کو ان چیزوں سے بچائیں، میڈیکیشن سے بچائیں. ان کو اگر بخار نہیں ہے تو ان سے کہیں کہ پھل کھائیں، دودھ پئیں، سبزی کھائیں. جتنی وہ چیزیں کھائیں گی اتنا بچے کا رنگ گورا ہوگا. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج کل بچے کو جانڈس ہو جاتا ہے کیونکہ لیور کو اتنی طاقت کی چیزیں دیتے ہیں، آئرن کی کیپسول دیتے ہیں، آئرن کے انجیکشن دیتے ہیں کہ وہ لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے. لیور اپنا کام نہیں کر پاتا. جب لیور اپنا کام نہیں کرتا تو بچے کا بھی لیور کام نہیں کرتا اور بچہ جب ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کو تیسرے روز چوتھے روز جانڈس ہو جاتا ہے. وہ پھر ایک نیا ایشو ہوتا ہے. اور جن خواتین کو بخار پریگنینسی کے درمیان بخار رہتا ہے تو وہ بھی بچہ پھر انکیوبیٹر میں چلا جاتا ہے ڈیلیوری کے بعد. تو ایسے آگے خدشے سے بچنے کے لیے ایسی خواتین کو چاہیے، ڈاکٹرز کو چاہیے کہ اپنی مریضوں کو بتائیں کہ آپ اپنے بخار سے بچیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے پھر آپ کو انکیوبیٹر کے خرچے برداشت کرنے پڑیں. سر میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ بعض دفعہ ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ ان کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں آیا ہوتا ہے کہ یوٹرس کا سائز کم ہے جس کی وجہ سے پریگنینسی نہیں ہو پا رہی. وہ یوٹرس کا سائز قدرتی طور پہ بھی کم ہو سکتا ہے یا کہ کسی بیماری میں آ کر بھی ایسا ہو سکتا ہے، کرونک ڈیزیز میں. تو آیا کہ کوئی ایسی میڈیسن ہے آپ کی نظر میں یا کوئی آپ کا ایسا کمبینیشن ہے کہ یوٹرس کو نارمل سائز پہ لے آئے تاکہ اس فیمیل کو پریگنینسی ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے. میرا پریکٹیکل میں نہیں ہوں کہ کوئی ایسا کیس میں نے کیا ہو. تو بہتر ہے کہ میں مشورہ بھی نہیں دے سکتا. سر میرا اگلا سوال ہے کہ ایک کپل کو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، ایک بچہ ان کے ہوا اور 3-4 سال پھر
وقفہ رہا، اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے خود سے پرہیز کی، اس کے بعد وہ دوبارہ سے فیمیل کو پریگنینسی نہیں ہو رہی، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے مگر پریگنینسی نہیں ہو رہی، تو ایسے کیسز پہ کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی فیمیل کو دوبارہ سے پریگنینسی ہو؟ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک گھر کا ایک اور کیس شیئر کر دوں کہ میری جو صاحبزادے منزلیں ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، میرا کام کر رہے ہیں پولٹری کا، تو وہ پہلی بچی ہوئی اور 8 سال کے بعد ان کو دوسرا بچہ ہوا۔ میں ان کو کہتا تھا کہ آپ اپنا علاج کر لیں تو مانتے نہیں تھے کہ ابو مجھے بخار نہیں ہے، میرے گردے بھی صحیح ہے، کچھ نہیں ہے مسئلہ، پتہ نہیں کہاں کا علاج کراتے رہے۔ ایک دن خیر پھر میں نے ان سے بات کی تو ایک دم بھی ہو گیا، ابو آپ نے مجھے تو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے یہ وہ۔ تو میں نے کہا اس پہ حرج کیا ہے کہ تھرمامیٹر سے بھی چیک کر لیں، کر لیں۔ میں نے اپنی اسسٹنٹ سے کہا کہ ان کا تھرمامیٹر دیں، تھرمامیٹر لگایا تو ان کو فیور نکل آیا، 99 سے اوپر ہی تھا۔ تو 2 بجے کا ٹائم تھا، تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم تھا دوپہر کا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی خاموشی سے بخار کی دوا کھاؤ، یوریبیت کھاؤ، اللہ کرے گا بہتر ہو جائے گا۔ میں نے بہو سے ہی پوچھ لیا کہ بیٹے آپ کو پیشاب پیلا تو نہیں آتا؟ تو مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اس کو بھی دی تھی یا نہیں دی تھی۔ خیر میں نے یہ مشکل سے کچھ ہی دن ہوئے تھے، فرٹائل ہو گئی اور آج بچہ ماشاءاللہ 2.25 سال کا ہے وہ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ لوگ نہیں مان رہے اس کو، میں بخار کو نہیں مان رہے، گردے کو نہیں مان رہے، جس طرح میرے بیٹے نے، بہو نے، ہماری بیوی نے پتہ نہیں کہاں ہماری بہو کا علاج کرایا، کس سے علاج کرایا نہیں۔ بات وہی ہے کہ بخار کو مانتے نہیں ہیں لوگ، آج کل کی نئی جنریشن بخار کو مانتی نہیں ہے۔ جب نہیں مان رہی ہے تو پھر یہی اثر ہو رہا ہے۔ پہلا بھی میں نے کیس جو ابھی شیئر کیا وہ بھی یہی تھا کہ خیر میں تو یوں نہیں تھا کہ چلو ابھی شروع کے دن ہے کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہ آئے چھٹی پر آئے تھے، کچھ 1-8 مہینے کے لیے آئے تھے دبئی سے، تو میں نے کہا چلو اب پھر دونوں کو یہ خواہش ہو رہی تھی کہ ابھی تک ہمارا کوئی ایشو نہیں ہوا، تو میں نے ان کو دونوں کو دوائی دے دی، وہ ماشاءاللہ فرٹائل ہو گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب بالکل میں اس پہ 100% ہوں کہ ایک تو رحم کا قبول نہ کرنا وہ ہے، تیزابی لیکوریا ہے، اور دوسرا یہ کہ گردے کا انفیکشن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کیس مجھے ملتے ہی نہیں ہے۔ اور فیبرائٹس وغیرہ وہ بات کی بات ہے۔ جی سر، میرا اگلا سوال ہے کہ بعض فیمیل کو پریگنینسی کے دوران بہت زیادہ ویکنیس ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت بے چینی لگتی ہے، ٹانگوں میں کھچاؤ ہوتا ہے، کمر میں درد رہتی ہے، جسم میں درد رہتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کوئی خاص کمبینیشن یا کوئی میڈیسن جو اس طرح کی مریضہ کو دی جائے کہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک رہے اور پریگنینسی بھی اس کی ٹھیک رہے، بچہ بھی ٹھیک رہے، تو آپ کوئی ایسا کمبینیشن بتائیں یا میڈیسن بتائیں، کیونکہ بہت سی فیمیل جو ہیں وہ یہ کمپلین کے ساتھ آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے کہا۔ اب اس میں میرا کمبینیشن تو نہیں ہے، میرے بڑے بھائی نے بھی اپنے بچوں کو، اپنے مریضاؤں کو یہی دیتے تھے۔ میں نے بھی اپنے بچوں میں، اپنے پوتا پوتیوں میں، نواسا نواسیوں میں، سب میں یہی استعمال کرایا، اپنے مریضوں میں استعمال کراتا ہوں۔ ٹونک کے طور پہ MPW1 مسعود کی ہے، بہت اچھا کمبینیشن ہے یہ خون بنانے کا۔ اور صرف یہ پریگنینسی میں ہی نہیں، اگر کسی کو خون کی کمی بھی ہو رہی ہے آپ اس کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں، مجھے اس سے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں، پراپر رزلٹ ملتے ہیں۔ تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ اپنے مریضاؤں کو پی فال وغیرہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو MPW1 دیں خون کے لحاظ سے، جو دینا ضروری ہوتا ہے، جو ڈبل لوڈ ہوتا ہے مریضہ پہ، اس کو خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ MPW1 اس کی پراپر کمبینیشن ہے، بہت اچھا ہے، اور میں اس پہ بڑا لیبارٹری سے کنفرم ہوں اس دوا کو۔ دوسرا یہ کہ
پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کو کھانے کا بھی خیال رکھنا چاہیے مریضہ کو، کیونکہ اس کو ڈبل لوڈ ہے۔ بخار کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر ہاں جسم میں درد ہو رہا ہے جو کہ وہ بھی ڈیفیشنسی سے اگر ہوتا ہے، بخار نہیں ہے تو ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے، تو ہمارا مسکولر پین کا ایک کمبینیشن ہے جس میں نیٹرمیور 30 ہے، کیوپرومیٹ 30 ہے، آیوڈیم 30 ہے اور کریازور 30 ہے۔ یہ چاروں دواؤں کا جو کمبینیشن ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ کاپر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو کاپرمیٹ اس کو کور کر رہی ہے، سوڈیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس میں ریڈ سیل وائٹ سیل کو بیلنس کرتی ہے، نیٹرمیور ہے، آیوڈین غدودوں کا ٹانک ہے، آیوڈیم 30 ہے۔ جو ہم اتنا کیمیکل کھا رہے ہیں، اتنا پریزرویٹس کھا رہے ہیں، اس کا اینٹیڈوٹ کرنے کے لیے کریازور اس کی پراپر دوا ہے۔ تو یہ اتنا بہترین کمبینیشن بن گیا ہے میرا کہ میں مریضوں کو استعمال کراتا ہوں، پریگنینسی میں بھی کراتا ہوں، ویسے بھی کراتا ہوں، تو ہمیں اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ اور دوسرا یہی ہے کہ خوراک کا خیال رکھیں، بخار کا خیال رکھیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے نہ تو کوئی نوسوٹ اس میں استعمال کیے ہیں اپنے گائنی کے حساب سے یا عام حالات میں، نہ میں نے یہ سوچا ہے کہ بھئی ان کے ماں باپ کو کیا ہوگا۔ سیدھا سادہ کیس ہے، ہم لوگ اتنا الجھا دیتے ہیں مریض کو، خود بھی الجھ جاتے ہیں، مریض کو بھی الجھا دیتے ہیں۔ تو میں سب سے یہی کہوں گا بہت سمپل کیس ہے، جو مریض کی علامات ہو آپ کو اس کے حساب سے دوا سلیکٹ کریں، اپنی طرف سے کوئی دوا نہ دیں۔ میں سب سے بار بار یہی کہتا ہوں، میں خود بھی یہی کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی دوا نہیں دیتا، مریض کی ڈیمانڈ پہ، مریض کی کمپلینٹ پہ میں دوا دیتا ہوں اور اسی وقت قطرہ منہ میں ڈالتا ہوں، رزلٹ لیتا ہوں، پھر میں اس کو دیتا ہوں۔ ہم سب کو پلیز یہی سوچنا چاہیے، بہت سمپل ہے، ہومیوپیتھک ہے، پراپر ہومیوپیتھک ہے، اتنا کوئک رزلٹ ہے ہومیوپیتھک میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں اسی طریقے سے کو اپنائیں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کوئک رزلٹ آ رہے ہیں ہومیوپیتھک میں۔ صرف میرے طریقہ کار کو سمجھیں کہ اسی وقت مریض سے کمپلین کے حساب سے دوا دیں اور رزلٹ لیں اور پھر اس کو بنا کے دیں۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً آنسر دیا ہے۔ تو سر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب ٹائم کی ڈوری سے بندھے ہوئے ہیں، تو 2 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارے پروگرام کو، ڈاکٹر صاحبان بھی سن رہے ہیں، تو پروگرام اس کو جاری رکھیں گے کیونکہ ابھی بہت سے سوالات آج کے ٹاپک پر ہیں۔ تو لاسٹ میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیمیل کو یوٹرس میں کینسر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کہ ان کو کینسر سے بچایا جائے، کیونکہ دوسرے طریقہ علاج میں لیڈی ڈاکٹر جو گائناکالوجسٹ ہیں وہ ڈرا دیتی ہیں کہ اگر آپ نے فائبرائڈز کا نہ کروایا آپریٹ، یا کہ آپ نے یوٹرس کو ریموو نہ کروایا تو یہ کینسر کی صورتحال بن جائے گی اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو اس طرح وہ کہہ دیتی ہیں۔ تو آپ کوئی ایسا کمبینیشن، کوئی ایسی میڈیسن بتائیں کہ جو کہ اس طرح کے پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ کینسر سے بھی محفوظ رہے اور یوٹرس بھی اس کا محفوظ رہے اور کوئی کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہ بنے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، کینسر یوٹرس کا جو کینسر ہے اس پہ ابھی تک میں نے کوئی کام نہیں کیا، نہ کیس کیا ہے میں نے، تو اس پہ میں اب یہی ہے کہ جب ایسا کوئی کیس ہوتا ہے، میں نے جو سنا ہے اور میں نے جو عموماً گائنی جو ہیں ڈاکٹرس اس کو ریموو کر دیتی ہیں، رحم ہی نکال دیتی ہیں، تو نہ ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آیا بھی نہیں، نہ میں نے کوئی ایسا کیا۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ڈاکٹرز کے لیے اتنا اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں اپنے نالج سے مستفید کیا، میرے سوالات کے جوابات آپ نے دیے۔ آئی سیلیوٹ یو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سیشن اسی طرح ہمارا ابھی جاری رہے گا کیونکہ یہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ
اس پہ ہم نیکسٹ بھی پروگرام رکھیں گے اور جو ابھی بہت سے سوالات باقی ہیں ان پہ بات کریں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے. میں نے ڈاکٹرز کو بھی کہا جن کی کالز آئی, مجھے ان باکس میں میسج آئے, جن کے سوالات رہتے ہیں انشاءاللہ ان پہ بھی جوابات لیں گے سر وکیل صاحب سے, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹائم کی کمی ہے. گھنٹے 1.5 گھنٹے کا پروگرام کرنا تھا, ماشاءاللہ سے 2 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلا, بلکہ 2.25 گھنٹے ہونے کو ہیں. تو سر میں دوبارہ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے میل اور فیمیل ڈاکٹرز کو گائیڈ کیا, میڈیسن بتائیں, کمبینیشن بتائے. لاسٹ میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں ہمارے ڈاکٹرز کو تو وہ آپ دیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں یہی دے چکا ہوں کہ جب کوئی ہمارے پاس مریض آتا ہے ہمیں اس کو سمپلی انداز میں لینا ہے, اس کی کمپلینٹ کے حساب سے اس کو دوا سلیکٹ کرنی ہے اور دوا قطرہ منہ میں ڈال کے اسی وقت اس سے رزلٹ لینا ہے, اور اس کا بھی کاز کو بھی دیکھ لیں کہ اس کا کاز کیا ہے, بخار ہے, تیزابیت ہے. وہ سمپل کیس ہے, خواہ میں ہم الجھا دیتے ہیں. اب پریگنینسی کا ہم نیکسٹ ٹائم رکھیں گے. پریگنینسی میں جو مسائل آتے ہیں تو اس کی بھی سمپل دوائیں, کوئی ایسا کمپلیکیشنز نہیں ہے. ہم سب کو چاہیے کہ بالکل اسی ایزی انداز میں لیں, نہ خود الجھیں نہ مریض کو الجھائیں. بہت بہت شکریہ صاحب.